السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ اور میں بہت ہی لانگ ٹائم کے بعد اپنے چینل پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت ہی ٹائم سے میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی ریزن تھا، دراصل ریزن یہ تھا کہ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے ٹائم کا مسئلہ بھی چل رہا تھا میرے ساتھ کہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور میں اس وجہ سے ویڈیو ریکارڈنگ بھی نہیں کر پا رہی تھی، تو پھر ویڈیو اپلوڈ بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ ریزن تھا۔ تو پہلے سے الحمدللہ پہلے سے کچھ ٹھیک ہے، امی زیادہ ریکور نہیں ہوئی ہیں مگر ٹھیک ہے پہلے سے تھوڑی۔ تو اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ کرم ہے۔ اور فائنلی اتنے لانگ ٹائم کے بعد پھر سے میں اپنے چینل پہ آپ سبھی سے بہت ہی پیاری حدیث کے ساتھ روبرو ہونے جا رہی ہوں، اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ جو میں بات آپ تک پہنچاتی ہوں، تمام عوام کے پاس جو میری بات جاتی ہے، تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ، اور آپ سبھی کو بھی آمین۔ تو ہم اپنی بات شروع کریں گے، اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی میں آپ سے بتاؤں گی کہ کیا ہے آج کا مضمون۔ تو میں شروع کرنے جا رہی ہوں، اور شروع کرنے سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، ان کے لیے کچھ الفاظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے دراصل کہ قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے، اور اگر قرآن کو ہم بائیکاٹ اور سائڈ میں رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ آپ سبھی سے میں گفتگو کرنا چاہوں گی۔ تو جس کا میرا ٹاپک رہے گا قوموں کے عروج و زوال میں قرآن مجید کا اثر، یعنی کہ جن قوموں کے پاس قرآن مجید ہوتا ہے اور وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو ان کو اللہ کیا مقامات دیتے ہیں، اور کیا عروج ہوتا ان کا، اور کس لیول میں پہنچ جاتے ہیں وہ، اور کس مقام تک اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے، بلندی تک ان کا زوال ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا اثر، جب ان کے اوپر قرآن کا اثر ہوتا ہے تو ان کو کتنی عروج دی جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گی۔ اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ میں صحیح بات آپ تک پہنچا سکوں، یعنی کہ بناوٹی باتوں الحمدللہ نہیں، میں حدیث کے حوالے سے ہی بتاتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنی حدیث نہیں بیان کرتی، اور ویسے بھی اپنی طرف سے حدیث تو بیان کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو چھوڑیں، میں لمبی چوڑی بات نہیں کر رہی، میں مین ٹاپک پہ آتی ہوں کہ بات دراصل ہے کیا۔ تو میرا ٹائٹل کیا رہے گا؟ قوموں کے عروج و زوال میں قرآن مجید کا اثر، یہ ہمارا ٹائٹل رہے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن مجید کو اپنے عمل میں لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے بلند کرتا ہے، اور کچھ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں اللہ کا شکر، تو جو نہیں عمل کرتے، قرآن تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں بٹ عمل کچھ لوگ کرتے ہیں، تو ان کو کتنا پست و ذلیل کرتا ہے اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جن کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد بھی۔ تو اللہ پاک ان لوگوں سے ان لوگوں کے فہرست میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یعنی جو لوگ، اس کا مطلب یہ کہ یعنی جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ ان کو دنیا و آخرت میں رفعت و عزت عطا فرماتے ہیں، یعنی اونچائی پوسٹ ان کو ملتی ہے بہت اوپر لیول کی۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تو حق سبحانہ و تعالیٰ و تقدس ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم حفظنا منہ۔ کلام اللہ شریف کی آیات سے یہ بھی مضمون ثابت ہوتا ہے کہ ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں فرماتے ہیں
کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، حق تعالیٰ شان اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو میں نے ابھی آیت کریمہ آپ کو سنائی ہے اسی کا ترجمہ ہے کہ حق تعالیٰ شان اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی دوسری جگہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ایک جگہ اور ہے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس کا ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس امت کے بہت سے منافق قاری ہوں گے۔ بعض مشائخ سے احیاء میں نقل کیا ہے کہ بندہ ایک سورت کلام پاک کی شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ فارغ ہو، اور دوسرا شخص ایک سورت شروع کرتا ہے تو ملائکہ اس کے ختم ہونے پر لعنت کرتے ہیں۔ اب اس سے آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو میں نے قرآن کریم کی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا میں نے ترجمہ نہیں بتایا، میں نے حدیث کا حوالہ دیا، ابھی ترجمہ بھی بتاتی ہوں میں کہ اگر ایک جو قوم ہے ایک سورت پڑھتا ہے اور ایک سورت پڑھنے پہ اس کے لیے فرشتے کیا کہ رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور دوسرا ہی ایک پرسن ہے، مطلب دو پرسن ہے اور ایک پرسن کیا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے بٹ اس پر فرشتے کیا کر رہے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے بھائی؟ بعض علماء سے منقول ہے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے اور خود اپنے اوپر لعنت کرتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ قرآن شریف میں پڑھتا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اور خود ظالم ہونے کی وجہ سے اس وعید میں داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو یہ حدیث ہے کہ ایک شخص ہے اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور ایک شخص ہے کہ اس کے لیے لعنت کی جا رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپل سی ہے کہ انسان قرآن تو پڑھتا ہے، اس میں ساری ہمارے سے ریلیٹ ہے، یعنی انسانوں سے ہی ریلیٹ ہے کہ انسان یہ چیزیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ چیز کرے گا تو رحمت کے آغوش میں آ جائے گا۔ تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ جو اللہ نے بولا ہے کہ اس پہ عمل کرنا اور اس کو ہم اس کے اپوزٹ کر لیں، اس کے برخلاف وہ کام کر لیں، اس میں ہے کہ ہم نے یہ گناہ کا کام نہیں کرنا اور ہم یہ کرنے لگے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، مثلا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے پھر بھی ہم جھوٹ بول دیتے، مثلا دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے وہ بھی ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، تیسرا یہ ہے کہ رشتہ داری میں ختم نہیں کرنی چاہیے، رشتہ داری بھی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا مطلب حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم بالکل قرآن کے برعکس، یعنی اس کے بالکل خلاف ہم تھوڑے تھوڑے کر کے گہرائیوں کے خلاف میں چلے جاتے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہاں میں کیا بتا رہی تھی کہ خود جھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی حقدار ہو جاتا ہے۔ عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک صحابی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا۔ ان سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے، یعنی کہ ناظم کا مطلب جو وہاں کے دیکھ بھال ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو اس کو مطلب ناظم کس کو بنا رکھا ہے جنگلات کو دیکھ بھال کرنے کے لیے؟ ہاں تو میں فرما رہی تھی کہ اس جنگل کو دیکھ بھال کے لیے کس کو ناظم بنایا گیا ہے، تو فرمایا تو میں بتا رہی تھی کہ جنگلات کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نام ان کا شاید ابزا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابزا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابن ابزا کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراضاً فرمایا کہ غلام کو امیر کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کو درجات فرماتے ہیں، یعنی کہ بہت اونچائیوں پہ پہنچا دیتے ہیں اور بہت سو کو پست کر دیتے ہیں۔
تو ہمیں قرآن پہ زیادہ دھیان مطلب توجہ سے بھی پڑھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو نا ہم پڑھتے تو بہت ہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن پہ بالکل عمل کرنے لگ جاتے ہیں. نہیں، ہمارا صرف بیسک یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ لینا ہے اور بس قرآن مکمل کر لینا ہے. یہ ہمارا بنا رہتا ہے مائنڈ سیٹ کہ ہم نے قرآن پورا کرنا ہے، بس قرآن کو سیکھ لینا ہے. قرآن کا سیکھنے کا مقصد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح سے لانا ہے جیسے ہم چلتے پھرتے احتیاطاً برتتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے، ہمارے پیر میں کیل نہ چبھ جائے. اور کھانے کے ٹائم ہم کھانا دیکھ کے کھاتے کہ دیکھو بھائی کھانے میں کچھ گر تو نہیں گیا، اگر وہ کھانا ڈھکا ہوا نہیں ہے. تو ہم جیسے بچ کے چلتے ہیں نا ہر نقصانات کی چیزوں سے، تو اسی طرح سے کہ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اسی طرح سے ہے کہ ہم نے ہر گناہوں سے بچ کے نکلنا ہے. ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہم نے کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بدگمانیاں یا کسی طرح کی غلط فہمیاں یا کسی طرح کی بھی برائیاں نہیں پالنی ہیں. دوسروں کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہم نے برا کرنا ہے، اچھائیوں سے اس کے ساتھ سامنا کرنا ہے. مطلب یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو بٹ سمجھ کر پڑھنا ہے. جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا، اور جب ہم نے قرآن ہی نہیں سمجھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہی سمجھیں گے. ہم نے پھر محبت ہی نہیں کی. پھر جب ہم قرآن سے محبت کریں گے تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، کیونکہ پورا قرآن ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چلتا پھرتا وہ قرآن ہے. تو جب ہم نے اگر قرآن کو تھام لیا نا اپنی زندگی میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہم نے تھام لیا. تو میرا بتانے کا یہی مقصد تھا کہ بھئی قرآن کو ہم نے زندگی میں کھولنا ہے، کھولنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ بس کھولنا ہے، بس تھوڑا بہت پڑھ لیا، ایک رکوع ہو گیا. نہیں بھائی، ایک رکوع نہ پڑھیں، ایک آیت ہی پڑھ لیں، بٹ اس کا جو مطلب اللہ نے جو آیت، وہ ایک آیت بھی ہے تو جو اللہ نے اتاری وہ آیت کس مقصد سے، کیا مقصد ہے اس آیت کو اتارنے کا، اس کے پہلو تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو آیت اتاری ہے تو اس میں کیا ہمارے لیے بینیفیشیل ہے اور کیوں، وجہ کیا ہے جو یہ آیت اتاری گئی ہے. تو ساری تہ تک پہنچنا چاہیے. اور جب ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہم اس چیز اور اس تکرار میں چلتے ہیں نا تو تھوڑا کیا بہت زیادہ ہم عروج پا لیتے ہیں. اور عمل بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے عروج پانے کے چکر میں علم حاصل صرف کر لیتے ہیں لوگ بٹ عمل ہوتا نہیں ہے. تو عمل بہت ضروری ہے. تو اللہ پاک سے میں یہی دعا کرتی ہوں، اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن پہ عمل عطا فرما. میں تو تینوں چیز اللہ کا شکر میں اللہ سے یہی مانگتی ہوں. تو آپ لوگوں کو میں اپنی دعا شیئر کروں کہ اللہ سے یہ مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا بھی علم دے، قرآن کی سمجھ دے اور قرآن پہ عمل دے. دیکھیں قرآن کا علم ہوگا تو سمجھ آئے گی، اور سمجھ ہوگی تو ڈیفینیٹلی عمل تو آئے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں آئے گا؟ جب اللہ نے سمجھ دے دی، علم دے دیا تو انشاءاللہ عمل بھی دے گا وہ. تو ہاں جی، میں بتا رہی تھی کہ جو میں نے دوسری آیت، ایک تو میں نے یہ آیت فرمائی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ یہ آیت تھی، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، یعنی کہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. یعنی قرآن پہ جو عمل کرے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جو قرآن پہ عمل نہ کرے، اس کے اگینسٹ چلے تو اس کو گمراہی حاصل ہوتی ہے. تو دوسری آیت جو میں نے ارشاد فرمائی تھی کہ اس کا ترجمہ، تو میں کہہ رہی تھی کہ ترجمہ بتاؤں گی بٹ میں نے بتایا نہیں تھا، بیچ میں حدیث کا حوالہ دے دیا تھا، تو اسی کا ترجمہ بتانے لگ رہی ہوں کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور بھی آیت ہے اس کے آگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی کہ یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم قرآن میں وہی چیز وَنُنَزِّلُ، اور ہم اتارتے ہیں من القرآن، قرآن میں وہی چیز ما ہوا شفا و رحمت، جو وہ شفا یعنی کہ شفا ہو، رحمت اور شفا ہو اور رحمت ہو، یعنی کہ ہم قرآن میں وہی چیز اتارتے ہیں جو شفا ہو اور رحمت ہو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین، اور نہیں بڑھاتی، لا نہیں یزید، نہیں بڑھاتی، ظالمین، ظالموں کے لیے، الا خسارہ، مگر خسارہ. اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں
تو بس وہ کیا کرتا ہے؟ شفا عطا فرماتا ہے. یعنی کہ اللہ قرآن ایک نا بہت ہی یہ سمجھے کہ قرآن نا ایک بہت ہی زیادہ جیسے میں اگر اپنے زبان میں بیان کروں کہ قرآن نا ایک بہت ہی چمتکاری کتاب، ہندی ورڈ میں اگر یوز کیا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ ہی ایک تو روشن دلائل ہے اس کے اندر، اور یہ محکم کتاب ہے. اللہ کا شکر، اس میں کوئی شک والی کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ کا شکر، کیونکہ بھائی شک تو جب ہونا جب انسانوں کی لکھی ہوئی چیز ہو. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، یہ تو کیسے شک ہوتا. تو میں دوسرے پہلو میں نہیں جانا چاہتی. میں بتا رہی تھی کہ قرآن اگر ہم صحیح طریقے سے قرآن ڈیفینیٹلی شفا کی کتاب ہے. ہم اگر اس کو پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پڑھنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. پڑھنے سے فائدہ، اگر آپ کو زیادہ فائدہ چاہیے، مطلب زیادہ آپ کو یہ نالج لینی ہو کہ مقصد کیا ہے قرآن کا، قرآن کیوں دنیا میں اتارا گیا ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا اور نبیوں کو کیوں نہیں. تو اگر ہم قرآن سمجھیں گے تو پتہ لگے گا، قرآن کو زندگی میں لائیں گے تو پتہ لگے گا. قرآن اگر ہم نے سمجھا ہی نہیں، بس ہم نے رٹے لگا لیے، پڑھ لیے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا نا، اگر ہم میتھ کو رٹ لیں تب بھی وہ دماغ میں فٹ نہیں ہو سکتا. اگر میتھ کو سمجھیں تو وہ فٹ ہوتا ہے. قرآن تو اس سے کئی گنا آگے کی کتاب ہے. میں تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہی تھی. تو اللہ سے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ جو میں نے بات کہی ہے وہ میں بھی اپنے اندر عمل لاؤں بہت زیادہ انشاءاللہ، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اللہ بخشے. آمین ثم آمین. اور اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور فلسطین والے کے لیے میری جو مین چیز ہوتی ہے نا ویڈیو بنانے کے بعد، جو میرا یہ رہتا ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ آپ نے جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اکثر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ فلسطین والوں کے لیے نا آپ بہت زیادہ کثرت سے دعا کیا کریں، ان کے لیے بہت ہی زیادہ دعا کیا کریں. ہم اگر کچھ کر نہیں سکتے تو دعا تو کر ہی سکتی ہیں. تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا، اس میں تو کوئی ٹیکس لگ نہیں رہا کہ ہم دعا کرنے میں بھی ٹیکس لگا دیں، اور ٹیکس لگ رہا ہے بھائی اس میں تو بہت زیادہ خرچے آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، تو دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے انہیں، اور ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت کریں. ہماری مسجدوں کی بھی حفاظت کرے اللہ پاک. ہماری مسجدیں اس لیے درگور کی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے، قرآن نہیں ہے ہماری زندگی میں، دین ہم نے صحیح سے سیکھا بھی تو عمل نہیں. تو اللہ سے بہت زیادہ اس چیز کی گہار لگایا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخش، اور عمل ایسا کہ تیرے قریب پہنچا دے ہمیں. آمین. تو لاسٹ میں یہی ہے میری دعا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، میری امی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک انہیں شفا یاب کرے، اور دعا میں یاد رکھیں میرے کو بھی. اور میری جتنی بھی پیاری ویڈیو حدیث ہیں دوسروں تک آپ شیئر کیا کریں، نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے. تو بس لاسٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے حفظ و امان میں رہے، میری دعا کریں. السلام علیکم.